إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطعتم إليه سبيلا ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم تمام قسم کی تعریفات بڑھائی کبریائی حمد و ستائش اس اللہ مالک الملک کے لیے لائق اور زیبا ہے جس نے جنات اور انسان کو محض اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے حمد و ثنا کے بعد عرب انگنت اور دیش بے شمار درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ ذات مبارکہ مقدسہ مطہرہ کہ رب کائنات نے جنہی رحمت کائنات بنا کر مبعوث کیا اور جن کے ذریعے سے اہل کائنات کی ہدایت اور رہنمائی کا بندوبست فرمایا سامعین کرام محترم بھائیوں بزرگوں اور دوستوں اور اسلامی ماں بہنوں یہ حج عمرہ ٹریننگ کورس جو ہمارا گزشتہ 2 ہفتوں سے چل رہا ہے یعنی 2 کلاسز اس سے پہلے ہو چکی اور پہلی کلاس میں ہم نے حرمین شریفین کی فضیلت اس کے فضائل دیکھتے آئے کہ مکہ اور مکرمہ یا کعبۃ اللہ کے مسجد نبوی کے جو بھی فضائل تھے وہ تفصیلی طور پر ہم نے پہلی درس کے اندر ہماری پہلی کلاس میں ہم وہ سیکھ کے آئے ہیں اور دوسری کلاس کے اندر حج کی فرضیت اس کے فضائل اور اس کی اہمیت عمرے کی اہمیت اور حج کی اہمیت اور فضیلت یہ تفصیل سے ہم دیکھ کر کے آئے ہیں اور اب یہ 2 کلاسز انشاءاللہ آج کی اور اگلے اتوار کی یہ 2 کلاسز میں ہم مکمل طور پر اسٹیپ بائی اسٹیپ اب عمرہ اور حج کا طریقہ دیکھنے کی ہم کوشش کریں گے کیونکہ جو لوگ حج کو جا رہے ہیں اتنا پیسہ خرچ کے جا رہے ہیں تو گویا کہ ہر آدمی کا حج جو بھی حج کو جا رہے ہیں اللہ ان سب کے حج کو حج مبرور بنا دے حج مبرور یعنی کہ اس حج کو کہا جاتا ہے جو حج اللہ کی راہ اللہ کی نظر میں قبول ہو جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہ حج قبول ہو جائے اور حج مبرور کا بدلہ ہم فضیلت دیکھ کے آئے ہیں 1-2 باتیں بول کے انشاءاللہ ہم طریقہ شروع کریں گے حج مبرور کا بدلہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے سوا کچھ نہیں اور جنت ہی جو ہے ہمارا مقصد ہے تو اللہ کرے کہ جو بھی حاجی جا رہے ہیں اللہ ان سب کے حج کو قبول فرمائے اور حج اسی وقت قبول ہوگا جب آپ حج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ کریں گے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے یہ فرما دیے خذوا عنی مناسککم یعنی مجھ سے حج کے ارکان سیکھ لو
حج کا طریقہ مجھ سے سیکھ لو کہ کون سا رکن کیسا ادا کرنا ہے. یہ تفصیلی طور پہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھایا تھا، اور وہ جو صحابہ کو جو تعلیم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی وہ حدیثوں کی شکل میں درج ہو گئی، اور آج ہمارے بیچ الحمدللہ وہ تعلیمات موجود ہیں. تو لہٰذا انہی تعلیمات کی روشنی میں ہم جو ہے حج کا طریقہ سیکھ کر کے اپنے حج کو جو ہے انشاءاللہ قبولیت کے درجے کو پہنچانے کی کوشش کریں گے. اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے حق بات کہنے اور حق بات ہم سب کو سننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین. سب سے پہلی چیز جو ہے کہ حج کے شرائط ہم دیکھیں گے کہ حج کے کیا شرائط ہیں، یعنی کن لوگوں پر حج جو ہے وہ فرض ہوتا ہے. پہلی چیز کہ آدمی مالدار ہونا، یعنی کہ غریب اور مسکین محتاج جو ہے اس کے اوپر حج فرض نہیں ہے. مالدار ہو، مالی استطاعت طاقت اس کے اندر ہونا ہے، اور اس سے اہم جو ہے آدمی مسلمان ہونا چاہیے. مسلمان ہونا، کافر پر حج فرض نہیں ہے. اگر کافر حج کرے گا تو بھی اس کا حج جو ہے وہ قبول نہیں ہوگا. جب وہ اسلام لائے گا تو اس کو حج پھر سے کرنا پڑے گا. اسی طرح سے عاقل ہونا یعنی عقل مند ہونا، پاگل پر حج فرض نہیں ہے. پاگل ہے، دیوانہ ہے تو اس پر جو ہے حج فرض نہیں ہے. عقل مند ہونا چاہیے. اور آزاد ہونا، غلام پر حج فرض نہیں ہے. آزاد ہونا، الحمدللہ ہم آزاد ہیں، غلام نہیں ہیں. تو اس طرح سے اسی طرح سے بالغ ہونا، آدمی جو ہے بڑا ہونا، میچور ہونا، بالغ ہونا، بلوغت کی عمر کو پہنچنے کے بعد اس کے اوپر حج فرض ہوتا ہے. بچے پر حج فرض نہیں ہے، لیکن بچے کا حج صحیح ہے. بچے کا حج ہوگا لیکن جو ہے فرضیت اس کی ساخت نہیں ہوگی. فرضیت اس کی ساخت نہیں ہوگی، ختم نہیں ہوگی. جب وہ بچہ بالغ ہوگا تو جو ہے جوان ہونے کے بعد اگر اس کے اندر مال ہے، صحت ہے، سب کچھ چیزیں اس کے پاس میسر ہیں تو پھر اس پر جو ہے حج دوبارہ کرنا ضروری ہوگا. اسی طرح سے آدمی صحت مند بھی ہونا چاہیے. صحت مند، بیمار ہے آدمی، سفر نہیں کر سکتا تو ایسے آدمی پر بھی حج فرض نہیں ہے. وہ جو ہے کسی کو حج بدل کے طور پر کسی کو بھیجا کر کے حج کروا سکتا ہے. اسی طرح سے راستے کا پرامن ہونا کہ بھائی آپ راستے میں جا رہے ہیں. پہلے بولے تو راستہ مطلب جیسا کہ اونٹوں پر جو ہے سواری ہوتی تھی، اونٹوں پر جو ہے سفر کرتے تھے، تو راستہ اگر جو ہے وہاں پر کچھ پر خطر ہے راستہ، یا پھر جو ہے راستے میں جو ہے کوئی جو ہے ڈاکو وغیرہ کا جو ہے حملہ ہونے کا اندیشہ ہے، راستہ صحیح نہیں ہے، پورا امن نہیں ہے، وہاں پر جو ہے فساد برپا ہوا ہے، تو ایسے وقت میں بھی جو ہے آپ حج کے لیے نکل نہیں سکتے. اسی طرح سے حکومت کی طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں ہونا. حکومت کی طرف سے بھی آپ کو کوئی رکاوٹ نہیں، آپ چوری چھپ کے حج کو جا کر کے، جیسا کہ یہ خصوصاً جو ہے وہاں سعودی عرب میں رہنے والوں کے لیے یہ جو ہے یہ شرط جو ہے لاگو ہوتی ہے کہ وہاں پر اکثر لوگ کیا کرتے، حکومت سے جو ہے اجازت نہیں ملتی تو بھی چوری چھپا اور چیتا سے جو ہے آخری دن جو ہے نکل جاتے. تو اس طرح سے بھی نہیں، اگر پکڑے گئے تو پھر آپ کو جو ہے واپس آ جانا پڑتا. تو ایسا آدمی اجازت کے بغیر جو ہے وہ رسک لے کر کے حج نہیں کرنا چاہیے. یہ کچھ شرائط ہیں. اب اس کے بعد میں اب ہم دیکھیں گے کہ حج کے ارکان کیا ہیں. اس کو جو ہے غور سے سنتے جائیں. حج کے ارکان اور حج کے ارکان اور واجبات، یہ دو ہم دیکھیں گے. ارکان کیا ہیں؟ احرام کا باندھنا یہ رکن ہے، اور وقوف عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کے دن جو عرفہ کے میدان میں حاجی وقوف کرتے ہیں وہ جو ہے حج کا رکن ہے. ایک احرام اور دوسرا وقوف عرفہ، تیسرا طواف زیارہ. طواف زیارہ یہ جو ہے 10 تاریخ کے دن 10 ذی الحجہ کے دن ہوتا ہے. اس کی تفصیل آپ کے سامنے آئے گی انشاءاللہ. اور چوتھا صفا مروہ کی سعی. سمجھے؟ صفا مروہ کی سعی. یہ 4 چیزیں حج کے ارکان ہیں. اور ارکان سے مطلب کیا ہے؟ اگر کوئی ایک رکن آپ کا چھوٹ جائے تو آپ کا حج ادا نہیں ہوگا، آپ کا حج باطل ہوگا، پھر سے آپ کو حج کرنا پڑے گا اگلے سال. یہ جو ہے رکن ارکان ہے، یہ شرائط ہے، یہ کمپلسری ہے، اس کے بغیر جو ہے آپ کا حج نہیں ہوتا. اب واجبات ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ حج کے اندر واجبات کیا ہیں. واجبات یہ ہے میقات احرام، میقات سے احرام باندھنا یہ واجب ہے. آپ میقات سے احرام نہیں باندھے، آپ جو ہے آگے بڑھ گئے بغیر احرام کے تو آپ کو بکرا ذبح کرنا پڑے گا، دم دینا پڑے گا. سمجھے نہیں؟ یا پھر آپ واپس جا کر کے میقات کو واپس جا کر کے آپ احرام باندھ کے آئیں، یا نہیں آپ واپس نہیں جانا چاہتے ہیں، کنٹینیو رکھنا چاہتے ہیں، تو پھر حرم کے اندر مکے میں جو ہے آپ جو ہے ایک بکرا ذبح کریں گے اور مکے کے فقراء کو، فقیروں میں جو ہے اس گوشت کو تقسیم کر دیں گے، خود نہیں کھائیں گے. تو اس کو جو ہے دم دینا کہتے ہیں، دم دیا جاتا ہے. یہ دم حج
کی جو قربانی ہے اس کے علاوہ ہے. حج کی قربانی آپ کے کچھ غلطی نہیں ہوئی تو بھی آپ کو قربانی دینا ہے، لیکن اس کے علاوہ جہاں پر جو غلطیاں واجب آپ کے چھوٹتے جائیں گے آپ کو ایک دم جو ہے آپ کو دینا پڑتا رہے گا. یہ دوسری چیز جو ہے مغرب تک وقوف عرفہ میں ٹھہرنا، مغرب کے وقت تک عرفہ کے میدان میں ٹھہرنا یہ واجب ہے. تیسرا سورج طلوع ہونے سے تھوڑا پہلے تک مزدلفہ میں رات گزارنا. یہ اس کی تفصیل آئیں گے، خالی واجبات میں بتاؤں گا انشاءاللہ. اس کے بعد ایام تشریق میں، ایام تشریق کو تو 11 12 اور 13 ذی الحجہ. بھائی صاحب ہاں الحمدللہ ایسا نہیں کہ وہ جزاک اللہ جزاک اللہ. بہرحال تو 11 12 13 یہ 3 تاریخوں کو ایام تشریق کہا جاتا ہے. تو یہ ایام تشریق جو ہے مینا میں گزارنا، اس کی راتیں مینا میں گزارنا یہ واجب ہیں. اگر آپ مینا میں رات نہیں گزاریں گے تو آپ کو ایک دم دینا پڑے گا. اسی طرح سے جمرات کو کنکریاں مارنا، جمرات کو جمرہ عقبہ، جمرہ صغریٰ، جمرہ اولیٰ، یہ 3 جمرات ہیں، ان کو کنکریاں مارنا یہ واجب ہے. اور جمرہ عقبہ کی رمی کے بعد حجامت کرانا واجب ہے. جمرہ عقبہ کی جو رمی، یعنی رمی بولے تو وہی کنکر مارنے کو رمی کہا جاتا ہے، تو وہ رمی مارنا جو ہے وہ بھی واجب ہے. اور طواف وداع کرنا، طواف وداع کرنا یہ بھی واجب ہے. ٹھیک ہے. یہ حج کا رکن ادا نہ کر سکے حج نہیں ہوتا. حج اگر نہیں کریں گے آپ، رکن ادا نہیں کریں گے تو حج نہیں ہوتا. رکن چھوٹ جائے، اگر واجب چھوٹ جائے تو آپ کو دم دے دینے سے آپ کا جو ہے تلافی اس کی ہو جائے گی، آپ کا حج ہو جائے گا. لیکن آپ دم نہیں دیں گے تو پھر جو ہے آپ کے حج میں یہ ہوگا اس طرح سے. اچھا اب ہم دیکھیں گے پہلی چیز، حج کے 3 اقسام ہیں. حج 3 قسم کے ہوتے ہیں، 3 اس کے اقسام ہیں. پہل ایک حج قران، ایک حج تمتع اور ایک حج افراد. یہ 3 حج ہیں. یہ 3 حج کا جو ہے مختصر جو ہے میں بتا کر کے انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے. حج قران اس کو کہا جاتا ہے کہ حج قران کے اندر حاجی عمرہ اور حج کا احرام ایک ساتھ باندھتا ہے، ایک ہی وقت میں ایک ہی نیت جو ہے عمرہ اور حج کی نیت کر کے احرام باندھتا ہے. اور جب وہ میقات سے احرام باندھ کے نکلا عمرہ اور حج کی نیت سے، تو پھر جو ہے جا کر کے عمرہ کرے گا. عمرہ کرنے کے بعد وہ احرام نہیں کھولے گا اور حج پورا مکمل ہونے کے بعد میں وہ حلال ہوگا احرام کھول کر کے. حج پورا ہونے تک، عمرے کے بعد وہ احرام نہیں کھول سکتا. احرام کی پابندیاں اس کی حج ختم ہونے تک اس کے اوپر لاگو ہوتی ہیں. یہ قران. اور قران میں یہ چیز ہے کہ جانور کو اپنے ساتھ میں لے کر کے جانا. جانور کو، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور، ہدی کا جانور اپنے ساتھ میں لے کر گئے تھے. تو لہذا یہ حج قران ہے جس میں عمرہ اور حج دونوں کا احرام باندھا جاتا ہے، نیت ایک ساتھ میں کی جاتی ہے. دوسرا طریقہ ہے حج تمتع. یہ حج تمتع جو ہے اکثر بیرون ملک یعنی مکہ سے باہر یا سعودی عرب سے باہر کے ملکوں سے جتنے بھی لوگ جاتے ہیں، یہ جو ہے عموماً جو ہے زیادہ تک لوگ جو ہے حج تمتع کرتے ہیں. حج تمتع کا معنی ہے آسانی. تمتع کے معنی آسانی. آپ کو اس کے اندر آسانی دی جا رہی ہے. کیا آسانی ہے؟ حج تمتع میں آدمی پہلے میقات پہنچ کر کے عمرے کا احرام باندھتا ہے. اور عمرے کا احرام باندھنے کے بعد میں تلبیہ وغیرہ اور حج کی نیت، عمرے کی نیت کرے گا، تلبیہ پکارے گا، پھر جا کر کے جو ہے وہ طواف کرے گا، صحیح کرے گا، اپنے بال کٹوائے گا یا مڑوائے گا. پھر اس کے بعد میں وہ اپنا احرام کھول دے گا اور وہ احرام کی پابندیوں سے وہ آزاد ہو جائے گا. ٹھیک ہے. یہ اس کے بعد میں 8 ذی الحجہ کو وہ اپنے رہائش سے جہاں پر وہ مقیم ہے وہیں سے جو ہے حج کا احرام باندھے گا، باندھ کر کے مینا جائے گا. سمجھے؟ اب اس کے بعد میں جو ہے جو بھی 8 9 10 11 12 13 یہ 6 دن حج کے وہ جو ہے حج اس کا احرام باندھنے کا، تو یہ 6 دن وہ احرام میں رہے گا. تو یہ عمرہ ختم ہونے کے بعد پھر حج تک یہ بیچ میں آدمی آزاد ہے اور بیوی بھی اس کے لیے حلال ہو جائے گی ان دنوں میں حج کا عمرے کا احرام کھولنے کے بعد. تو یہ تمتع کے اندر یہ آسانی ہے. اور تیسری قسم ہے حج افراد. افراد یعنی کہ
جس کے اندر اکیلا حج کی نیت کی جاتی، صرف اور صرف حج کی نیت سے وہ نکلے گا اور میقات پہنچ کر حج کی نیت کر کے حج کا احرام باندھے گا. اور افراد میں عمرہ نہیں ہے، عمرہ کرنے کا نہیں ہے، ڈائریکٹ وہ حج کرے گا صرف. اور افراد میں قربانی واجب نہیں ہے، حج افراد میں قربانی واجب نہیں ہے، جبکہ قران اور تمتع میں یہ قربانی واجب ہے، آپ کو قربانی دینا ضروری ہے. تو یہ 3 قسمیں ہیں اس کے. اب اس کے بعد میں اب ہم دیکھیں گے، اب ہم اکثر جو ہے ہم لوگ یہاں پر خصوصاً ہمارے انڈیا وغیرہ سے جو لوگ جاتے ہیں وہ تمتع ہی کرتے ہیں، تو ہم صرف تمتع کا طریقہ دیکھیں کہ ہمیں قران اور افراد کا اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. اب اس میں جو ہے میقات پہلے ہم دیکھیں گے کہ میقات کیا ہے. میقات 2 قسم کے ہیں، ایک میقات مکانی بولتے اور ایک میقات زمانی. اگر آپ لوگ خواتین حضرات سے بھی خصوصاً گزارش ہے کہ آپ لوگ خصوصاً حج کو جانے والے وہ جو ہے بغور جو ہے بات کو سنیں، اور جہاں پر آپ نوٹ کرنا چاہتے ہیں نوٹ کریں، اور انشاءاللہ آپ کو میٹیریل بھی جو ہے انشاءاللہ دیا جائے گا. میٹیریل بھی آپ لے سکتی ہیں ہمارے سے، اور جو ہے فون نمبرز وغیرہ جو آپ کے پاس ہیں ہمارے، اس میں جو ہے آپ جو ہے کچھ بھی سوالات اگر آپ کے جو ہے ڈاؤٹس ہیں تو وہ فون کر کے بھی آپ پوچھ سکتی ہیں یا پوچھ سکتے ہیں جو بھی. تو میقات جو ہے 2 قسم کے، ایک میقات مکانی اور ایک میقات زمانی. میقات مکانی یعنی کہ جہاں سے آپ احرام باندھ رہے ہیں، جہاں سے احرام کی نیت کر رہے ہیں، بلکہ اس کو میقات مکانی کہا جاتا ہے. مکان یعنی کہ وہ جگہ جہاں سے آپ احرام کی نیت کر رہے ہیں یہ. اور میقات زمانی یعنی کہ وہ زمانہ جس میں آپ احرام باندھ رہے ہیں وہ حج کے لیے. اور یہ زمانہ کیا ہے؟ شوال، ذی القعدہ اور ذی الحجہ، یہ 3 مہینے حج کے مہینے ہیں. تو ان مہینوں کے اندر آدمی حج کے لیے نکلتا ہے اکثر، یعنی شوال میں کوئی سفر شروع کر دیتا. آج جو ہے الحمدللہ بہت سہولت ہے، ایروپلین میں چل جا رہے ہیں تو وہ جو ہے بہرحال کچھ دن پہلے ہی وہ پہنچتا ہے. تو یہ اس کو میقات زمانی کہتے ہیں، زمانہ، وہ بھی جو ہے ایک میقات اس کو کہا گیا. اب رہا میقات جو ہے جو مکانی ہے میقات، اس کے بھی ہم نام دیکھتے چلیں گے، اس کے نام دیکھتے چلیں گے. نام کیا ہے؟ سب سے پہلے ذی الحلیفہ. ذی الحلیفہ یہ جو ہے مدینہ اور مدینے کی طرف سے جو لوگ بھی حج کے لیے آتے ہیں یا عمرہ کرنے کے لیے آتے ہیں ان کے لیے میقات ہے وہ ذی الحلیفہ، اس کا نام ہے ذی الحلیفہ. اور دوسرا یلملم، دوسرا ہے یلملم. یلملم میقات جو ہے وہ ہمارے ہندوستانی، پاکستانی یا بنگلہ دیش یا اس طرف سے جو بھی لوگ جاتے ہیں اس کو جو ہے وہ ان کے لیے میقات ہے یلملم. ٹھیک ہے نا، یلملم میقات ہوتا ہے. اور تیسرا جحفہ، یہ برائے اہل مصر اور شام والوں کے لیے، ایجپٹ اور سیریا والوں کے لیے یہ جو ہے جحفہ یہ میقات ہے. وہ میقات جحفہ پہ آ کر کے وہ اپنے احرام کی نیت کریں گے. اور چوتھا قرن المنازل، جو آج کل نیا نام اس کو سیل الکبیر بولتے ہیں اس کو. تو بہرحال یہ میقات ان لوگوں کے لیے ہے جو نجد اور طائف وغیرہ سے، طائف جو ہے مکہ کے قریب میں ایک طائف ہے، طائف اور اس کی طرف سے جو بھی لوگ آئیں گے ان کے لیے جو ہے یہ سیل الکبیر ہے. اسی طرح سے ذات علق، یہ عراق والوں کے لیے ہے. یہ 5 میقات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے یہ لوگوں کے لیے حج کے لیے، حج کو آنے والوں کے لیے، عمرہ کو آنے والوں کے لیے 5 میقات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیے. ٹھیک ہے. اچھا، اب اس کے بعد مسنون امور. اب آپ سب سے پہلے حج کے اندر تمتع حج میں جو ہم عمرہ کرتے ہیں، تو عمرہ کرنے کے لیے سب سے پہلے کیا ہوتا کہ آدمی احرام باندھتا. ٹھیک ہے نا، احرام باندھتا. تو اب ہم احرام کا جو ہے دیکھیں گے. احرام آپ باندھیں گے، مثال کے طور پہ آپ یہاں سے جا رہے ہیں، آپ کا جو ہے جہاز یہاں سے نکلا حیدرآباد یا ممبئی وغیرہ سے، جہاں سے بھی آپ کا پلین جا رہا ہے، تو یہ جدہ ہوتے ہوئے جائے گا. سمجھے نا، جدہ ایئرپورٹ پہ پہنچے گا، جدہ ایئرپورٹ پر آپ کو اترنا ہے. تو لوگ جو ہے بعض لوگ غلطی کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں کہ بھائی ہم جدہ ایئرپورٹ پہ جا کر کے وہاں پر احرام باندھیں گے، تو یہ غلط ہے، یہ غلط ہے. آپ کا میقات جدہ میقات نہیں ہے، جدہ سے پہلے آپ کا میقات آتا. یلملم جدہ سے پہلے آتا. بتایا جاتا کہ جہاز میں آپ جب سفر کر رہے ہیں
تو ایک آدھا یا پون گھنٹہ پہلے تقریباً جو ہے وہ میقات آپ کا جو ہے وہاں پر آتا ہے، یعنی جدہ پہنچنے سے آدھا گھنٹہ پہلے، تو جو ہے وہاں پر آپ کو احرام باندھنا، احرام کی نیت کرنا ہے۔ اب رہا احرام وہاں پہ باندھنا جہاں پر میقات ہے، آپ کو جہاز میں جو ہے بولا جائے گا، خصوصاً اگر سعودی عرب کا جہاز سعودی ایئر لائنس ہے تو آپ کو پورا وہاں پہ اس میں جو ہے سفر کی دعا بھی آپ کو کرائی جائے گی، پڑھائی جائے گی، اور آپ کو میقات سے جو ہے آپ کو الرٹ کیا جائے گا کہ ابھی میقات آنے والا ہے، جو لوگ احرام باندھنا ہے باندھ لیجئے۔ تو میرے خیال سے ہمارے انڈین ایئر انڈیا میں بھی شاید وہ آپ کو بولیں گے، اگر نہیں بولتے ہیں تو پھر بھی آپ جو ہے چڑھ کر کے آپ ان کو بول دیں کہ بھائی میقات آتے وقت جو ہے میقات کے آنے سے پہلے ہمیں آگاہ کر دیں، آپ اعلان کر دیں، 5-10 منٹ پہلے اعلان کر دیں تاکہ جو ہے ہم نیت کر سکیں۔ اب احرام کے کپڑے جو ہے آپ فلائٹ میں باندھنا بولے تو آپ کے لیے ٹائم زیادہ ہوگا، تو وہ مختصر ٹائم میں آپ وہاں پر نہیں باندھ سکتے، اس لیے بہتر ہوتا ہے کہ آپ یہاں پر حیدرآباد ایئرپورٹ سے آپ جس ایئرپورٹ سے آپ یہاں سے نکل رہے ہیں وہیں سے آپ احرام باندھ لیں، یا پھر جو ہے آپ کے گھر سے، مثال کے طور پر حیدرآباد میں آپ جا رہے ہیں تو فلائٹ سے کچھ ایک آدھ دن پہلے تو آپ حیدرآباد جائیں گے، تو جہاں حیدرآباد میں ٹھہرے ہوئے ہیں اسی گھر سے آپ احرام بند کر کے ایئرپورٹ کو چلے جائیں، یا ایئرپورٹ جا کر کے جو آپ احرام باندھ سکتے ہیں۔ احرام کے کپڑے پہن لیں، احرام کے کپڑے پہن لینے سے ہی آپ کے احرام کی پابندیاں آپ کے اوپر عائد نہیں ہوتی، خالی کپڑے جو چادریں ہیں وہ پہننے سے آپ کے اوپر پابندی عائد نہیں ہوتی، سمجھیں؟ آپ جب تک نیت نہیں کریں گے، نیت تو آپ کی ہے دل میں، لیکن زبان سے جب آپ نیت دہرائیں گے نہیں، زبان سے نیت دہرائیں گے نہیں، اس کے بعد میں آپ کو پابندیاں عائد ہوتی، صرف کپڑے پہننے سے احرام کے پابندیاں شروع نہیں ہوتی۔ تو لہٰذا آپ احرام کی چادریں پہن لیں، جہاز میں بیٹھ جائیں، اور جہاں پر میقات کا وہ آپ کو جو ہے اعلان کیا جائے گا اس وقت آپ کو جو ہے اعلان کرنا ہے، اعلان کرنا ہے۔ کیا کریں گے؟ اعلان کرنے کے بعد نیت کیا کریں گے؟ اللہم لبیک عمرۃ، اللہم لبیک عمرۃ، کیونکہ آپ پہلے عمرہ کر رہے ہیں، آپ عمرہ، اس کے بعد میں آپ تلبیہ پکاریں گے، اس کے بعد کیا کریں گے؟ آپ تلبیہ پکاریں گے۔ تلبیہ کے الفاظ کیا ہے؟ اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اس کا معنی کیا ہے؟ لبیک میں حاضر ہوں، اللہم لبیک اے اللہ میں حاضر ہوں، لبیک اللہم لبیک لبیک اے میں حاضر ہوں، لا شریک لک اے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، لبیک ہے میں حاضر ہوں، لا شریک لک تیرا کوئی شریک نہیں، یہ اس کا معنی ہے۔ اور اس کی فضیلت یہ آتی ہے روایتوں کے اندر کہ جو لبیک پکارتا ہے تو اس کے اطراف و اکناف زمین کی سرحد تک، جہاں تک زمین ہے، چاروں طرف جہاں تک زمین ہے، اس کے اطراف جتنے بھی ذرات ہیں، ذرات وہ سارے کے سارے لبیک پکاریں گے۔ جب آپ حج کے لیے لبیک پکار رہے ہیں تو یہ سارے ذرات بھی، پہاڑ پتھر بھی جو ہے لبیک پکاریں گے، اور جو ہے اس کا ثواب حاجی کو بھی ملے گا، ان کے پکارنے کا ثواب بھی اس کو ملے گا۔ تو یہ ہے، تو بہرحال یہ اب احرام باندھنے سے پہلے کیا کرنا؟ آپ کو غسل کر لینا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غسل کر لیا کرتے تھے احرام باندھنے سے پہلے۔ غسل کر کے آپ اپنے جسم کو خوشبو لگائیں گے، سمجھیں؟ مرد آدمی خوشبو لگائے گا، عورت خوشبو نہیں لگائے گی، عورت خوشبو نہیں لگائے گی، اپنے جسم کو لگائے گا، احرام کے چادروں کو خوشبو نہیں لگائے گا، احرام کی چادر کو نہیں لگائیں گے، جسم کو آپ خوشبو لگا سکتے ہیں۔ اب خوشبو لگا کر کے احرام باندھ لیا، اب اس کے بعد آپ جب تک حلال نہیں ہوں گے آپ جو ہے پھر خوشبو نہ جسم پہ لگائیں گے اور نہ ہی کپڑوں پہ لگائیں گے، اور جو جسم پہ آپ شروع میں جو خوشبو لگائے، اب اس کے بعد آپ احرام کی چادریں پہن لیے، اور جو خوشبو آپ کو محسوس ہو رہی ہے اس سے آپ کے حج میں کوئی خلل نہیں پڑے گا، سمجھیں؟ نیت کرنے سے پہلے آپ نے جو لگایا خوشبو، وہ خوشبو نیت کے بعد بھی اگر محسوس کر رہے ہیں تو اس کا حج پر آپ کے یا عمرے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، ٹھیک ہے؟ اسی طرح سے انسلی چادریں پہننا، انسلی چادریں، یہ احرام کے جو کپڑے کیا ہیں؟ انسلی چادریں، یعنی سلے ہوئے نہیں پڑنا،
سمجھے؟ مخیط کا لفظ عربی میں آیا. مخیط کا معنی کیا ہوتا ہے؟ انسلا کپڑا بولے تو یعنی کہ یہ ہم جو کپڑا پہن رہے شرٹ ہے یا یہ شلوار ہے یا پینٹ پیجامہ ہے، یہ کیا ہے؟ سلا ہوا کپڑا ہے. تو مخیط کا مطلب یہ ہے کہ اس کا جسم کا نشو و نما بتایا جائے اس کے اندر. جیسا کہ آپ شرٹ پہن رہے ہیں، آپ کے آستین الگ ہے، ہاتھ دکھ رہا ہے آپ کا، یہ ایک ہاتھ کا جو ہے آستین الگ دکھ رہی، سمجھے نہیں؟ یہ جسم کا یہ آپ کا یہ حصہ الگ دکھ رہا. تو اس طرح سے سلا ہوا کپڑا نہیں پہننا ہے، یعنی کہ جس کو قمیص کہا جاتا ہے یا پاجامہ یا کچھ بھی چیز. لیکن آپ احرام کی جو چادریں ہیں اس کے بارڈرز جو ہے وہ سلے ہوئے ہوتے ہیں، ہے نا؟ اس کے جو بارڈرز وہ سلے ہوئے ہوتے ہیں. تو وہ اس کا سلا ہوا ہونا حج اور عمرے پہ کوئی فرق نہیں ہوتا، اس کے اندر کوئی خرابی نہیں، وہ سلا ہوا ہے. اسی طرح سے آپ جو ہے گھڑی ہے، آپ گھڑی پہن سکتے ہیں، سمجھے نہیں؟ گھڑی پہن سکتے ہیں. اور جو ہے آپ گھڑی کو جو ہے یہ تو اسٹیل کی چین ہے، اور پٹے والی جو ہے گھڑی جو ہوتی ہے، بیلٹ جو ہوتا ہے، وہ بیلٹ بھی سیا ہوا ہوتا ہے، سلا ہوا ہوتا ہے. تو اس کا پہننا بھی جو ہے آپ کو کوئی معنی نہیں رکھ، مطلب اس میں بھی کوئی آپ کو خرابی نہیں ہے. حج اور عمرے میں کوئی جو ہے آپ کو خرابی نہیں، اس میں کوئی آپ کو جو ہے یہ نہیں ہوتا، وہ پہن سکتے ہیں. اسی طرح سے ایک کمر کا بیلٹ باندھا جاتا ہے، جو عمرہ اور حج کو جاتے ہیں، ایک جو ہے کمر کا بیلٹ باندھا جاتا ہے. اس کے اندر جو ہے اس طرح سے ایک بڑا تھوڑا سا جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو، جیب، بڑا سا جیب رکھا ہو، جس کے اندر آپ جو ہے آپ کا پاسپورٹ وغیرہ رکھیں گے، آپ اپنے پیسے وغیرہ رکھیں گے، جو بھی چیز ہے آپ کی روم کی جو ہے چابی وغیرہ، آپ اس کو حفاظت کے لیے ایک بڑا جیب جو ہے وہ پٹے کو لگا ہوا ہوتا ہے، وہ بیلٹ کو. تو اس میں بھی جو ہے آپ سلائی ہوتی ہے، اس کے اندر بھی سلائی ہوتی ہے. تو ایسا بیلٹ بھی آپ پہن سکتے ہیں. تو اس میں بھی جو ہے آپ کو کوئی نہیں. لوگ سمجھتے کہ نہیں بھائی ارے سلا ہوا ہے، نہیں یہ ہم پہنیں گے نہیں. ہاں پرس نکال دیں گے، جیب میں سے پرس نکال دیں گے، آپ جو ہے بیلٹ کو سلا ہوا بیلٹ نہیں پہنیں گے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو سلا ہوا مخیط کا لفظ ہے جو قمیص کی شکل ہو یا پاجامہ اور پینٹ وغیرہ کی شکل ہے. تو ایسا کپڑا پہننا یہ مردوں کے لیے منع ہے. عورتوں کے لیے جو ہے وہ عام لباس ہی ان کا احرام ہے. عورتوں کے لیے کوئی مخصوص نہیں ہے. جس طرح مرد جو ہے دو چادریں پہنتا ہے، تو عورت کے لیے ان کا جو عام لباس ہوتا ہے وہی ان کا جو ہے احرام ہے. اس طرح سے تو جو ہے ٹخنوں سے نیچے تک جوتے پہننا، ٹخنوں سے نیچے تک، یعنی ٹخنوں کو نہیں ڈھانپنا چاہیے، سمجھے نہیں؟ اور آپ موزہ پہن سکتے ہیں. موزہ جو بولتے ہیں نا، جس کو چمڑے وغیرہ کا ذرا موٹا ہوتا ہے، ہمارے ساس کو بھی ہم اس کو جو ہے موزے کے اس میں لے سکتے ہیں. تو آدمی وہ بھی پہن سکتا ہے، لیکن ٹخنے سے نیچے اس کو آپ کاٹ لیں گے، کاٹ کر کے آپ پہنیں گے. لیکن اس کو کاٹے بغیر اس کو کلوز نہیں رکھنا، اس کو کھلا رکھنا. سمجھ میں آ رہی بات؟ اس کو آپ کھلا رکھیں گے. اور چپل ہے، آپ چپل بولے تو نہیں بھائی خالی ہوائی چپل اس پہننا، وہ ایسا نہیں. وہ سا بھی آپ چپل پہنو، لیکن ٹخنا آپ کا ڈھکنا نہیں چاہیے. ایسا دیکھ کر کے آپ جو ہے وہ پہن سکتے ہیں. ٹھیک ہے؟ ہاں لیڈیز کور کریں گے، لیڈیز کا جو ہے وہ کور کریں گے، لیڈیز کے لیے نہیں ہے. لیڈیز کا جو ہے دستانے اور یہ چہرہ کھلا رکھنا، اس کا بھی انشاءاللہ میں آگے بات بتاؤں گا. نیچے پیروں کے لیے جو ہے لیڈیز کا کھلا رکھنا کی بات نہیں آئی ہے، اللہ اعلم بالصواب. انشاءاللہ پھر بھی اگر کوئی چیز ایسا آئے مانے آ رہی ہے تو انشاءاللہ بعد میں انشاءاللہ اس خلاصہ انشاءاللہ اگلی درس میں دینے کی کوشش کروں گا. جو سوالات ہے تو اگر علم میرے علم میں ہے تو انشاءاللہ میں بتاؤں گا، نہیں ہے تو انشاءاللہ وقت لے کر کے اس کو آپ کو جو ہے قرآن حدیث کی روشنی میں دینے کی کوشش کروں گا. عورت جو ہے وہ بہرحال عورت کو پردہ کرنا ہے، وہ عورت کا پردہ کیا کیا ہے وہ بھی انشاءاللہ آپ کو آئے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے؟ اسی طرح سے عمرہ یا حج یا دونوں کی نیت کے الفاظ ادا کرنا، یعنی عمرے کے لیے اللہم لبیک عمرتن بولیں گے، حج کا احرام باندھتے وقت کیا بولیں گے؟ اللہم لبیک حجن. یہ الفاظ آپ جو ہے دہرانا چاہیے، مسنون، یہ سنت ہے، اس کو آپ کر سکتے ہیں. اس کے بعد تلبیہ کا پکارنا، تلبیہ جو جب میں بتایا آپ کو، وہ تلبیہ پکارنا بھی ہے مسنون عمل ہے، یعنی سنت ہے. اور ممکن ہو تو نماز ظہر کے بعد احرام باندھنا، ممکن ہو تو نماز ظہر کے بعد احرام باندھنا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ ثابت ہے کہ ظہر کی نماز کے بعد آپ نے احرام باندھا تھا. تو بہرحال جب وہ میقات پہ پہنچے تو وہ ظہر کا وقت تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنا ہے. آپ بھی کوشش کریں کہ جو ہے میقات کے وقت وہاں پہنچیں، یعنی ظہر کے وقت میں. لیکن ظہر کا وقت نہیں ہے
تو اکثر لوگ کیا کرتے کہ احرام کی 2 نماز بول کے پڑھتے ہیں. ایسا ثابت نہیں ہے. احرام کی کوئی نماز نہیں ہے.